پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ۔ کیا پاکستان مصر بننے جا رہا ہے؟ اگر موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، کیا مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی؟ سعودی عرب کی دلچسپی آخر نواز شریف اور مریم نواز میں کیوں ہے؟ کیا موجودہ صورتحال میں سعودی عرب اور نواز شریف کی خواہش پوری ہو پائے گی؟ اور یہ کہ بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عوامی احتجاج کا سلسلہ کیا ٹل جائے گا؟ اور فوج کے سربراہ اور وزیر داخلہ کے بیانات دہشت گردی سے کیا نجات کا ذریعہ بن سکیں گے؟ یہ ہیں جناب آج کے کچھ سوالات جس میں ہم آپ سے اظہار خیال کریں گے۔ موجودہ صورتحال تازہ ترین جو ہے وہ بجلی کی ہے، بجلی کے ہوش ربا بل جس پہ ملک بھر سراپا احتجاج ہے۔ جمعے کے روز بلکہ جمعرات کے روز سے احتجاجوں کا اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کے روز ملک بھر میں ایک لحاظ سے شٹر ڈاؤن تھا، تمام کاروباری مراکز بلکہ زیادہ تر کاروباری مراکز بند رہے۔ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا، اور آپ بہت سارے امیجز ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ذرائع سے جو موصول ہوئے، چاہے وہ پشاور یعنی خیبر پختونخوا کا علاقہ تھا، سندھ، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد میں بھی آج بلو ایریا جو کہ بڑا تجارتی مرکز ہے اس کی دکانیں بند رہیں زیادہ تر، اور کہا یہی گیا کہ چونکہ بجلی کے غیر معمولی بل آئے ہیں اور اس میں مطالبہ بنیادی ایک یہ ہے کہ جو اس میں اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں وہ ٹیکس ختم کیے جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بجلی کا بل کوئی 50% بڑھ چکا ہے، 40 سے 50%۔ اب اندازہ کریں کہ جس کی اگر 50، 60، 70 ہزار روپے اگر تنخواہ ہے، اس کے پاس اگر بجلی کا بل 15 سے 20 ہزار کا آ جائے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں بجلی کے بل ہم کیسے دیں گے؟ یہ عام لوگوں کا مطالبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شدید گرمی کے باوجود پاکستان بھر میں چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، کاروبار بند تھے، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو حالات کافی دن سے کشیدہ ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حالات کو قابو کرنے کے لیے فوج کو بھی بلایا جا رہا ہے، فوج کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اب اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے گیس کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں، اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہا اور اس کے خلاف احتجاج بھی جاری رہے تو پھر فوج آخر کہاں کہاں صورتحال کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور اس تمام تر صورتحال کا براہ راست تعلق ہماری انتہائی بری مینجمنٹ کے ساتھ ہے، قرضوں کے ساتھ ہے جو ہم نے بیرون ممالک سے لے رکھے ہیں، اور ان قرضوں کا انتہائی غلط استعمال ہے سیاسی کنسیڈریشنز کی وجہ سے۔ جس طرح یہ قرضے استعمال ہوتے ہیں من پسند پروجیکٹس پہ، لیپ ٹاپ اسکیموں میں، ترقیاتی اسکیموں میں، اپنے اتحادیوں کو جس طرح گزشتہ حکومت فنڈز دیتی رہی، تو یہ وہ غیر دانشمندانہ، میں یہ کہتا ہوں کہ مجرمانہ استعمال ہے قرضے کی رقوم کا، کیونکہ اس وقت ہمارے جو ذرائع آمدنی ہیں ہماری حکومت کے، وہ حکومت کی آمدنی جو ہے اس وقت کم پڑ چکی ہے، صرف ہماری ڈیٹ سروسنگ، یعنی ہم نے جو قرضوں پہ اپنا سود ادا کرنا ہے بیرونی قرضوں پہ، وہ بھی ہم قرضہ لے کے ادا کریں گے، یعنی ہمارے قرضوں کی جو سروسنگ ہے وہ ہمارے وسائل سے بھی اب بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے بڑی ایک خوفناک سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لوگ اب جگہ جگہ سراپا احتجاج ہیں۔ ایک خبر یہ آئی تھی کہ جہلم میں وابڈا کے ایک ملازم نے اپنے علاقے کے بل گھر گھر تقسیم کرنے کی بجائے وہ ایک ہوٹل میں چھوڑ گیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کے بل وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے کلیکٹ کر لیں۔ گجرانوالہ میں ٹریفک پولیس نے بجلی کے بلوں کے ہاتھوں ناراض اور مشتعل عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل سواروں کے چالان بند کر دیے ہیں۔ یہ بھی ایک خبر تھی کسی ایک قومی اخبار میں۔ پھر کراچی ٹمبر مارکیٹ، آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں ٹمبر مارکیٹ میں
کے الیکٹرک کی ٹیم پہنچی ڈسکنیکشن کے لیے، بجلی کا بل ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ پھر کے الیکٹرک کی گاڑی اور اس کے اسٹاف کو یرغمال بنا لیا گیا، کیونکہ وہ ٹمبر مارکیٹ کے تاجر بھی سراپا احتجاج تھے، بہت زیادہ بل آئے ہیں اس پہ۔ اس طرح اندرونی پشاور سے، اندرونی ذرائع سے بیسکلی یہ خبر آئی ہے کہ پشاور جتنا بھی ریجن ہے اس کے گرد و نواح میں واپڈا کے میٹر ریڈرز نے گھر گھر جا کے میٹر ریڈنگ کے سلسلے سے معذرت کر لی ہے۔ پولیس نے بھی معذرت کر لی ہے کہ وہ واپڈا کے اہلکاروں کے ساتھ گھر گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ انہیں بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس حد تک لوگ مشتعل ہیں کہ اب پولیس کو بھی ڈر لگ گیا ہے کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہماری بھی درگت بن جائے گی، اور واپڈا میٹر ریڈرز تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دفتروں میں یا گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس میں جو صورتحال ہے، اس کے دو بڑے پریسنگ قسم کے پہلو ہیں، انتہائی تشویشناک ہیں۔ ایک طرف یہ کہ لوگوں کی محدود آمدنیاں ہیں جس کے باعث وہ بجلی کے بل میں اضافہ برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا وہ بے انصافی کا شدید احساس ہے، انتہائی شدید احساس ہے۔ جج، جرنیل، ہمارے بڑے وزیر، مشیر، جاگیردار، یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی خاص طور پہ جج، جرنیل اور وزیر مشیر ہیں، ان سب کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں۔ ان کے بجلی کے ہزاروں یونٹ انہیں مفت ملتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنخواہیں 15 لاکھ بھی ہیں، بشمول چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے، انہیں ڈرائیور سمیت کوئی 2 ہزار لیٹر تک پیٹرول مفت ملتا ہے، کئی ہزار بجلی کے یونٹس مفت ملتے ہیں۔ ڈرائیور کے علاوہ دوسرے ملازمین بھی ہیں، مگر زور کس سے نکل رہا ہے؟ زور جناب ان لوگوں سے نکل رہا ہے جن کی ماہانہ آمدنی 40-50 ہزار روپے، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ ہے، اور انہیں ٹیکس کی وجہ سے بجلی کا بل 50% زیادہ بھرنا پڑ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں پیٹرول بھی اپنی جیب سے خریدنا پڑتا ہے، ان کے لیے بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، بلکہ کئی لوگ تو پانی تک بھی خود خریدتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ریاست صاف پانی فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی مخدوش صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے، اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بجلی کے بل کے حوالے سے عوام کی دہائی کون سنے گا؟ کیا پارلیمنٹیرینز، کیا جج، جرنیل اور وہ وزیر مشیر جو کہ بڑی کمفرٹیبلی زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اور ان کی مسلسل جو حکومتیں آئیں ان کی مجرمانہ غفلت اور میں سمجھتا ہوں جرائم کی وجہ سے، غلط استعمال جو فنڈز کا انہوں نے کیا اس کی وجہ سے خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جناب دوسرا آج سبجیکٹ یہ تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلسل 3 دن سے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ پہلے بنوں میں کم از کم 9 ہمارے فوجی اہلکار شہید ہوئے دہشت گردوں کے حملے میں، اس کے بعد شمالی وزیرستان میں ایک میجر سمیت کم از کم 3 فوجی شہید ہوئے ایک دن پہلے، اور ساتھ ہی تیرا یعنی خیبر ایجنسی جو خیبر ضلع ہے وہاں بھی کم از کم 1 فوجی اہلکار شہید ہوا، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلسل ایک پیٹرن ہے، چاہے بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو، کہ کس طرح مسلسل سسٹمیٹک انداز میں ہماری مسلح افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال اس کے ساتھ ہی میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہ رہا تھا اس بیان کی طرف جو ہمارے فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بنوں میں جو زخمی ہوئے تھے بنوں والے حملے میں، ان سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا، مختصر ان کا بیان یہی تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر حالت میں جاری رکھیں گے، اور دشمن اپنی ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکے گا اور ہمیں جھکا نہیں سکے گا۔ یعنی انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پورے شد و مت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی ایک اپنا بیان دیا اور یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالیں گے ان کے سامنے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنا ایجنڈا ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، انتہا پسندانہ سوچ، لیکن ہم دشمن اور ملک دشمن ان عناصر کو اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ تو ہو گئے جناب بیانات، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کے بیانات سے
دہشت گردی کی وہ لہر جو کہ ہائبریڈ وارفیئر کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ ہائبریڈ وارفیئر آپ کو معلوم ہے اس کا کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے یعنی فرقہ وارانہ فسادات، اس میں اندرونی طور پہ جو سیاسی طور پہ انتشار ہے، خلفشار ہے، بے چینی ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے دشمن۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک پراکسی جنگ سے دوچار ہے پاکستان ایک ہائبریڈ وارفیئر کے تحت، تو کیا محض اس قسم کے بیانات دینے سے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیا دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جنرل کیانی سے لے کے جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر تک یہی کم و بیش یہی باتیں ہم سن رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے، کمر توڑ دیں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، اور ان کو آخری دم تک ان کی کمر توڑ کے رہیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ تو کیا ہم یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ہائبریڈ وارفیئر ہے جس کے صرف دہشت گردی نہیں بلکہ دوسرے بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سیاسی عدم استحکام بھی ہوتا ہے، اور کیا ملک کے اندر اس کے مداوع کے لیے سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کے خاتمے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو جڑا ہوا ہے براہ راست پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے اور پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ۔ اب اس موقع پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ دہشت گردی اور بجلی کے بلوں سے جو پیدا صورتحال ہے اس کے تحت حالات آخر کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اب مصر کی طرح ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جس کے اقتصادی طور پہ عملاً وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن مخصوص کنسیڈریشنز کے تحت، مخصوص مفادات کے تحت مصر بھی قائم ہے، امریکہ کی امداد اس کے لیے قائم و دائم ہے، چونکہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں؟ اور تو کیا پاکستان میں بھی مصر کے جیسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ ایک اور اس پہ ایلیمنٹ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سعودی عرب کا کردار۔ پاکستان کی سیاست میں سعودی عرب کا کردار اس وقت زیادہ نمایاں ہوا جب نواز شریف سن 2000 میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سرور محل میں جا کے آباد ہوئے، ان کو وہاں پہ پناہ ملی۔ ہم نے سنا ہے سفارتی ذرائع کے مطابق، انتہائی باعتماد سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی بڑی دلچسپی ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں اور مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز پاکستان کے مستقبل کی وزیر اعظم ہیں، اور سعودی عرب کی کیا یہ خواہش پوری ہو پائے گی؟ اور سعودی عرب کی اس خواہش کے پیچھے کون ہے؟ کیا امریکہ ہے؟ پاکستان کی مسلح افواج کی بھی کیا یہی خواہش ہے؟ کیا یہ ان دونوں کے سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان کی مسلح افواج کی جو خواہشات ہیں وہ الائن ہو سکیں گی؟ اور کیا مستقبل میں بہت جلد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے انہی یقین دہانیوں کے باعث؟ کیونکہ محمد بن سلمان بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آ رہے ہیں، سعودی عرب کے عملاً فرما روا، اور کیا وہ اس دورے اگر وہ آ گئے تو اس دورے کے دوران کیا وہ پھر نواز شریف کی واپسی کی ضمانت دیں گے، ان کے لیے راہ ہموار کریں گے تاکہ پھر مریم نواز اس حوالے سے اپنی انتخابی کیمپین شروع کر سکے جس قسم کے بھی حالات ہیں؟ اور کیا موجودہ حالات میں یہ منصوبہ کامیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں؟ اب دوبارہ اگر آئے ہم کہ مصر جو ہے 2013 میں اس وقت کے اسلام پرست صدر مرسی کے خلاف جنرل سیسی نے بغاوت کی 2013 میں، اس کو خوش آمدید کہا گیا، حالانکہ صدر مرسی نے انہی کو اپنا چیف آف سٹاف لگایا تھا۔ انہوں نے بغاوت کی، بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے عوام کو خوشحالی کا، جمہوریت کا پیغام دیا، ہر بندے نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور 10 سال میں آج مصر تقریباً عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کا بیرونی قرضہ 163 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، کل قومی پیداواری وسائل کے 93% تک پہنچ چکا ہے مصر کا بیرونی قرضہ۔ اندرونی قرضہ کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ نئے دارالحکومت پہ 45 ارب ڈالر کی لاگت سے شروع کیا نیا دارالحکومت، اس میں جب متحدہ عرب امارات اور چین بھی پارٹنر تھے، مگر وہ پہلے مرحلے میں انہوں نے اس منصوبے سے علیحدگی اختیار کر لیے، اور 10 سال میں غربت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے مصر کے دوران، لیکن IMF سے اس کو قرضے بھی مل رہے ہیں، اور
امریکہ سے کوئی 1.5 ارب ڈالر سالانہ امداد بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ مصر میں نے اسرائیل کے جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ مصر کے سینائے صحرائے سینائی میں اسرائیل کی بہت ساری کمپنیوں کے دفاتر ہیں، فیکٹریاں ہیں جہاں سے امریکہ اور یورپ کو مال برآمد کیا جاتا ہے، تو اس صلے میں مصر کو امریکہ سے 1 ارب ڈالر سالانہ مل بھی جاتا ہے۔ تو اب سوال شروع میں نے یہی اٹھایا تھا کہ جو کچھ صدر سیسی کے دور میں ہوا ہے مصر کے ساتھ 10 سال کے دوران، کیا پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں بھی ابھی مسلح افواج کی قیادت میں بڑے انقلابی نوعیت کے معاشی منصوبے بن رہے ہیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن رہی ہے، کارپوریٹ فارمنگ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام منصوبوں کا وہ حشر نہ ہو جو مصر میں ہوا، اور محض اس وجہ سے کہ مصر کے صدر نے ایک اسلام پسند پاپولسٹ رہنما محمد مرسی کے خلاف بغاوت کی، اور ان کو بالآخر 1 سال کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات ویسے نہ ہوں، کیونکہ یہاں بھی ایک پاپولسٹ لیڈر اس وقت پابند سلاسل ہے، اور اس کی کیا قسمت ہے یہ ابھی نہیں معلوم، لیکن آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔